السلام علیکم۔ اب ملاحظہ فرما رہے ہیں لیگل نالج فار آل کا سلسلہ آسان قانون۔ آج ہم آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں روزمرہ زندگی میں آپ کا خدا نخواستہ رابطہ وہ یا پالا پڑ سکتا ہے۔ تو معاملہ ہے پولیس کا۔ ظاہر ہے کہ غیر ممالک میں تو پولیس ایک تحفظ کی نشانی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے وطن عزیز میں معاملہ کچھ مختلف ہے۔ بغیر کسی مزید تحمید کے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کو پولیس بغیر وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس کسی شخص کو صرف اس وقت گرفتار کر سکتی ہے جب عدالت سے باقاعدہ وارنٹ ہو، لیکن حقیقت اس سے کچھ مختلف ہے۔ اور شاید آپ کو یہ سن کر حیرت ہو کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں صرف پولیس ہی نہیں بلکہ ایک عام شہری اور مجسٹریٹ بھی کسی شخص کو بغیر وارنٹ گرفتار کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل آپ درست سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس سے کسی غلط فہمی کا شکار ہونا نہیں چاہیے۔ قانون نے یہ اختیار عوام کی حفاظت کے لیے دیے ہیں، کسی سے ذاتی دشمنی نکالنے یا قانون ہاتھ میں لینے کے لیے نہیں۔ آئیے ایک صورتحال کو انتہائی آسان زبان میں آپ کو میں سمجھاتا ہوں، کیونکہ ہمارے چینل کا نام ہی بنیادی طور پر آسان قانون ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پولیس کے اختیارات کی۔ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 54 پاکستان میں بغیر وارنٹ گرفتاری کی سب سے اہم دفعات میں شمار ہوتی ہے۔ اس دفعہ کے تحت اگر کسی شخص نے پولیس آفیسر کی موجودگی میں کوئی کوگزینیبل یا قابل دست اندازی جرم کیا ہے تو فوراً پولیس اسے گرفتار کر سکتی ہے۔ اب یہاں یہ سوال عام ناظرین کے دلوں میں ضرور اٹھتا ہوگا کہ یہ قابل دست اندازی جرم سے مراد کیا ہے؟ یہ ایسے جرائم ہیں جن میں پولیس بغیر عدالت کی اجازت کے مقدمہ درج کر سکتی ہے، مثلاً قتل، ڈکیتی، سنگین حملہ، اغوا یا بعض صورتوں میں چوری۔ فرض کریں آپ بازار میں موجود ہیں اور ایک شخص کسی راہی گیر سے اسلحے کے زور پر موبائل چھین لیتا ہے۔ ایسی صورتحال میں پولیس کو کسی وارنٹ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ وہ موقع پر ہی ملزم کو گرفتار کر سکتی ہے۔ اب ایک اور اہم سوال کہ اگر جرم پولیس کے سامنے نہ ہو لیکن پولیس کو کسی شخص کے بارے میں معتبر اطلاع ملے یا معقول بنیادوں پر شک ہو کہ وہ کسی سنگین جرم میں ملوث ہے تو کیا پولیس کارروائی کر سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر اطلاع محض افواہ نہ ہو بلکہ ایسی ہو جس پر ایک سمجھدار شخص یقین کر سکے تو قانون پولیس کو کارروائی کا اختیار دیتا ہے۔ البتہ صرف ذاتی دشمنی یا بے بنیاد الزام کسی شخص کی گرفتاری کا جواز نہیں بنتا۔ اور اس دفعہ کے تحت اگر کسی شخص کے قبضے سے ایسے اوزار برآمد ہوں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ پولیس کو فون آتا ہے کہ فلاں چوک پر کچھ لوگ جا رہے ہیں اور ان کا ارادہ فلاں کالونی میں ڈکیتی ڈالنے کا ہے۔ پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور وہاں کچھ افراد موجود ہوتے ہیں، 2 یا 3 افراد۔ پولیس ان کی تلاشی لیتی ہے، ان میں نقب زنی کے لیے استعمال ہونے والے اسلحہ نہیں ہے ان کے پاس، لیکن نقب زنی کے لیے استعمال ہونے والے کچھ آلات انہیں ملتے ہیں۔ اس کے باوصف کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، لیکن کریڈیبل انفارمیشن انہیں مل چکی ہے، تو وہ پولیس از خود گرفتار کر سکتی ہے۔ اگر خاص طور پر رات کا وقت ہو اور اگر انہیں کوئی اطلاع نہیں بھی ملی تو اس صورت میں بھی اگر مشکوک قسم کے اوزار ملے ہیں تو پولیس کارروائی کر سکتی ہے۔
ایک اور دلچسپ بات، اگر مسلح افواج کا کوئی اہلکار فرار ہونے کے شبے میں ہو، یعنی کہ یہ شبہ ہو کہ وہ پاک افواج، قابل فخر پاک افواج کا وہ جوان بھگوڑا بن گیا ہے، تو اس شبے میں بھی اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح بعض حالات میں عادی مجرم، پیشہ ور چور یا ایسے افراد جو مشکوک حالات میں گھوم رہے ہوں، ان کے بارے میں بھی قانون میں الگ دفعات موجود ہیں۔ اور آج کل تو یہ کام مزید آسان ہو گیا ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ ہی آپ کی پرٹیکولرز جو ہے وہ بتا دیتا ہے۔ اب ہم ایک لیسر نون فیکٹ، ایسے قانون کی بات کر رہے ہیں جس میں بہت کم لوگ جنہیں جانتے ہیں۔ کیا ایک عام شہری بھی کسی شخص کو گرفتار کر سکتا ہے؟ زیادہ تر لوگ فوراً کہیں گے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن قانون کا جواب ہے ہاں، بعض مخصوص حالات میں ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 59 ایک عام شہری کو محدود اختیار دیتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی شخص ایسے سنگین جرم کا ارتکاب کرتا ہے جو ناقابل ضمانت بھی ہو اور کوگزینیبل یعنی قابل دست اندازی پولیس بھی ہو، تو وہ ایسا یعنی گرفتار کر سکتا ہے۔ گرفتار ان دا سینس کہ اسے اس وقت تک روک سکتا ہے جب تک پولیس آ جائے، لیکن اس میں اسے کوئی غیر قانونی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی اسے بائی فورس زخمی کرنا نہیں چاہیے۔ تاہم وہ اپنی دفاع کے لیے جوابی کارروائی کے طور پر اگر کوئی شخص زخمی ہو جائے، دس ول بی دا میٹر آف ایویڈنس، لیکن ملزم بہرحال گرفتار ہو جائے گا۔ اب اس اختیار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کو مارنا شروع کر دیں، تشدد کریں یا ہجوم جمع کر کے اسے سزا دینا شروع کر دیں۔ یہ قانون نہیں بلکہ جرم ہوگا۔ قانون صرف یہ اجازت دیتا ہے کہ ملزم کو مناسب حد تک روکا جائے اور فوراً قریبی پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر ایک نہیں کئی افراد وہاں موجود ہیں، ان کے سامنے موبائل چھیننے کی وہ کوشش کرتا ہے، تو وہ سب لوگ مل کر آسانی سے اسے قابو کر سکتے ہیں۔ قابو کر کے پہلی ترجیح یہ ہے کہ انہیں پولیس اسٹیشن پہنچائیں۔ پاکستان میں کسی شخص کو سزا دینا صرف عدالت کا اختیار ہے، عوام کا نہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں مجسٹریٹ کے حوالے سے۔ اگر کسی مجسٹریٹ کی موجودگی میں اس کے دائرۂ اختیار کے اندر کوئی جرم ہو جائے تو دفعہ 64 کے تحت مجسٹریٹ خود بھی گرفتاری کر سکتا ہے یا موقع پر موجود کسی شخص کو حکم دے سکتا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب ایک اور اہم سوال ہے کہ اگر کوئی شخص معمولی نوعیت کا جرم کرے اور پولیس اس سے نام اور پتہ پوچھے لیکن اپنا اصل نام نہ بتائے یا غلط بتا دے تو کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جرم معمولی ہے اس لیے کچھ نہیں ہوگا، لیکن قانون ایسا نہیں کہتا۔ قانون کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی شناخت چھپائے یا غلط معلومات دے تو پولیس اس کی شناخت مکمل ہونے تک اسے حراست میں رکھ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے اپنی درست شناخت بتانا بے حد ضروری ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ بغیر وارنٹ گرفتاری کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ گرفتار ہونے والا شخص لازماً مجرم ہے۔ پاکستان کا آئین میں ہر شخص کا منصفانہ سماعت اور دفاع کا حق دیتا ہے۔ عدالت کے فیصلے سے پہلے ہر شخص قانون کی نظر میں بے گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز ایسی صورتحال سے دوچار ہو تو گھبرانے کی بجائے قانونی راستہ اختیار کریں، کسی مسند وکیل سے مشورہ کریں اور اپنے حقوق سے آگاہ رہیں۔